پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت حاجرہ کی قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی ماں کی قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور کسی اور کی طرف سے دور کیوں جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف ایک مرد کو نہیں ملا، ایک عورت کو۔ میں بہنوں کو اور بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری سندھ سے خواتین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ کو ملا، اور پھر ایمان لانے کا مسئلہ نہیں، مکے کی سرزمین پر اللہ کے دین کی خاطر جو پہلی لاش تڑپی، جو پہلا خون گرا، جس نے پہلا جام شہادت نوش کیا، مبارک ہو بہنوں اور بچیوں کو، وہ بھی کسی مرد کی لاش نہیں تھی، وہ بھی یمن سے آئی ہوئی بوڑھی سمیہ کی لاش تھی۔ جب دو اونٹوں کے درمیان ظالموں نے ان کو باندھ دیا، تین کمان لے کر کھڑے ہو گئے لوگ اور کہا کہ کہو محمد جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی یہ تین میرے کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم کے دو ٹکڑے ہوں گے۔ بوڑھی سمیہ نے اپنی آواز میں جان ڈالتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ابھی کلمہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ تین کمان سے نکلا اور جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ سلام ہو سمیہ کی روح پر، سلام ہو عورتوں کے ان نازک جذبات پر کہ پہلا مکے کی زمین پر جو خون گرا وہ کسی مرد کا نہیں تھا، کسی عورت کا۔ عورتیں صرف ناچنے گانے کے لیے نہیں ہوا کرتی، عورتیں سچائی کے پیغام پہنچانے والوں کا ساتھ دینے کے لیے ہوتی ہیں، عورتیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، عورتیں دنیا کے اندر گندگیوں کو مٹا کر پاکیزگی کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تمہارے جسم کو اس وقت کھلواڑ بنایا جا رہا ہے۔ عورتوں کو شرم آنی چاہیے، بلکہ ان کو غصہ آنا چاہیے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ ٹوائلٹ کا ایک برش تم بیچ نہیں سکتے جب تک ہماری ننگی تصویر اس ٹوائلٹ کے برش نہیں بناؤ گے۔ کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی توہین ہو سکتی ہے عورتوں کی؟ عورتوں مغرب نے، انگریزی تہذیب نے، ماڈرن کلچر نے تمہارے کپڑے نہیں اتارے، تمہاری عزتیں چھین لی، تمہاری بلند مقامی چھین لی، تمہارا تقدس چھین لیا۔ صلاۃ و سلام بھیجو بھیگی ہوئی آنکھوں سے محمد رسول اللہ پر، انہوں نے تمہارا مقام بلند کیا۔ قیامت تک آنے والے سارے ایمان والوں کے لیے اللہ نے نمونے کی دو شخصیتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر مبارکباد ہو عورتوں کو۔ وہ دونوں عورتیں ہیں، فرعون کی بیوی اور حضرت مریم۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی اور ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک عاجل کردار۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب انتخاب۔ فرعون پورے ملک سے اسلام کو مٹانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کچلنے کے لیے انتھک کوشش کر رہا تھا، مگر اللہ نے فرعون کا کیسا مذاق اڑایا۔ جس دین کو وہ ملک میں مٹانا چاہتا تھا وہ دین اس کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی کے دل میں ایمان کا چراغ جل گیا اور وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرعون برداشت نہیں کر سکا، بہت ٹارچر کیا، بہت ستایا اپنی بیوی کو۔ انتہائی محبت کے باوجود اپنی بیوی کو اس نے اتنا ستایا کہ آخر میں اس نے بڑے بڑے جلاد بلائے، رسے بلائے، بیوی کو باندھ دیا گیا، بڑی بڑی کیلیں بلائی، کیلیں منگائی۔ کیلیں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بڑے بڑے میخیں اور چوبے جو لوہے کے بڑے بڑے نیلز وہ منگوائے، اور منگوایا کر کہا کہ دیکھو کہو کہ موسیٰ جھوٹا ہے، ورنہ ابھی حکم دوں گا اور تمہارے گھٹنوں میں، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے کان میں، تمہارے کندھوں میں، ایک ایک جوڑ میں یہ کیلیں ٹھکوا دوں گا، تڑپ تڑپ کر مرو گی۔ سلام ہو اس عورت پر کہ اس نے آخر میں یہ دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میں بے بس ہوں، میرے لیے اپنے پاس جنت کے گھر بنا دے، اور فرعون سے اور اس کی دین سے، اس کی تہذیب سے، اس کے حملوں سے اب مجھے چھٹکارا دلا۔ سڑک طرف پر جان دے دی اس اللہ کی بندی نے، کیلیں ٹھوک دی گئی۔ ذرا تصور کرو، عورت کے نرم و نازک جسم اور کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں اس کے جسم میں۔ قرآن نے فرعون کے بارے میں یہ لفظ جو بولا، اور فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو کھوٹوں والا تھا، جو بڑے بڑے چوبوں والا تھا، اسی لیے کھوٹا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس آخری قربانی کو اور اس کرتی ہوئی دعا کو قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا قرآن مجید میں، اور یہ کہا کہ جو ایمان کی حقیقت تک پہنچنا چاہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ کے اس ایمان کو اپنا معیار بنائے، اپنا نمونہ بنائے۔ اور میں ایک نقطہ اس میں اور سوچتا ہوں، دنیا میں الزام لگایا جاتا ہے عورت پر کہ اس کا اپنا انتخاب نہیں ہوتا، اس کا اپنا سلیکشن نہیں ہوتا، وہ تو ماحول کے رنگ رنگ کی ہے۔ عورتیں بھی اپنے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہیں کہ اچھا ماحول مل گیا تو ہم نیک بن گئے،
برا ماحول مل گیا، ہم کیا کریں؟ ماحول ایسا خراب مل گیا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی عذر نہیں، جھوٹا کوئی بہانہ نہیں، اور کوئی اور لگائے تو جھوٹا کوئی الزام نہیں۔ فرعون کی بیوی کو جتنا برا ماحول ملا تھا، دنیا میں کسی عورت کو اتنا برا ماحول نہ ملا ہے نہ ملے گا، مگر اس کے باوجود جب اس نے طے کر لیا کہ مجھ کو غلط راستے پر نہیں چلنا ہے، چاہے تم جس طرح مجھے تکلیف پہنچا دو، تو دنیا میں کوئی اس کو ٹچ مس نہیں کر سکا۔ یہ ہے عورت کا فیصلہ، یہ ہے عورت کی قوت ارادی، یہ عورت کی ول پاور، کوئی اس کو کم تر نہ سمجھے۔ ہم سب مل کر اللہ کرے ایک نیا دور شروع کریں، ایک نیا ورق پلٹیں، توبہ کے ذریعے، معافی مانگنے کے ذریعے، اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کے ایک مردانہ جذبے کے ذریعے۔ لوگ بے چین ہو جائیں گے، نہیں ہم کو بدلنا ہی بدلنا، اب ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اپنی کمزوریاں، اپنی بیماریاں جتنے آدمی خود جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کبھی کوئی شخص چند منٹ تنہائی میں بیٹھے اور اپنی کمزوریاں خود تلاش کرنا شروع کرے تو ہر ایک کو اپنے اندر کچھ کمیاں ملیں۔ بہت زندگی ہم لوگوں نے گزار دی دوسروں کی کمیوں پر تبصرہ کرتے، لیکن شاید آدھا گھنٹہ بھی ہم نے نہیں لگایا ہے اب تک اپنی کمیوں کو ڈھونڈنے۔ بس میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ ہم سب ہو سکے تو آج کی ہی رات گزرنے سے پہلے اپنی ڈائری میں اپنی کمیاں نوٹ کریں۔ خود آپ اگر تلاش کریں، میں اگر تلاش کروں، کوئی دیکھے گا کہ وہ نماز کا عادی، نماز کی کمی، کوئی پائے گا کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، کوئی اپنے اندر پائے گا کہ اس کے اندر تکبر اور بڑاپن ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کوئی پائے گا کہ اس میں غصہ جلدی آتا ہے، کوئی پائے گا کہ وقت پابند نہیں، کوئی پائے گا کہ وعدہ پورا نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی کمیاں خود لکھیں ہم، اور جیسے اپنی بیماریوں کو نوٹ کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر کیس پرانا ہوتا ہے، بیماری کرونک اور کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، تو اکثر سمجھدار لوگ نوٹ کر لیتے ہیں کچھ بات، کہیں کوئی بات بھول نہیں، ڈاکٹر صاحب سے بیان کریں۔ ویسے ہی اپنی چیزیں بیان کریں، اور اللہ کے وہ بندے جو روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس نظر ہے، جن کے سینوں میں محبت ہے، ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں یہ ہیں میری خرابیاں اور یہ وہ خرابیاں ہیں جنہیں میں ڈھونڈ پایا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی بیماریاں وہ بھی ہوں جن کو میں ڈھونڈ نہ پایا ہوں، کیسے میں اپنا علاج کراؤں، آپ مجھے علاج بتائیے، آپ مجھے میری رہنمائی کیجیے۔ انشاءاللہ اگر کوئی اس جذبے سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کا انتظام کروائے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زندگی بدلے گی، اور پھر وہ خود حیران ہوگا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، اس جلسے کو بہت مبارک فرمائے، بہت مفید اور دیرپا فوائد کا اس کو سبب بنائے۔ جن حضرات نے محفل سجائی، جنہوں نے یہ انتظام کیا اور 100 سالہ جشن کو اتنے باوقار طریقے سے، اتنے مفید طریقے سے گویا منانے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں۔ بہت جی لگا کر اپنے آپ کو خطاکار اور قصورمار یاد کر کے، اور اللہ کو بہت مہربان یاد کر، ہم چاہے جتنے گنہگار ہوں، اللہ کی رحمت یقیناً ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اس امید کے ساتھ آئیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، سیاہ کار ہیں، سر سے پیر تک مجرم ہیں. اللہ اے اللہ، اے اللہ، مگر ہم نے سنا ہے اور سچوں سے سنا ہے کہ آپ معافی مانگنے والوں کو معاف فرماتے ہیں، آپ خطا کار بندوں اور بندیوں کو معاف فرماتے ہیں. اے اللہ، ہم نے اسی بنیاد پر امید کر کے ہاتھ پھیلائے ہیں، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، کوئی عذر ہمارے پاس نہیں، کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں، اقراری مجرم ہیں ہم. موقع آپ نے بہت دیا تھا، اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہوتا، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہماری عبادات اچھی ہوتی، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے، ہمارے جذبے پاک ہوتے. مگر یہ اللہ، شیطان اور نفس کے راستے پر ہم چل پڑے، بھول گئے آپ کو، بھول گئے آپ کے رسول کے احکام کو، بھول گئے آپ کے رسول کی سنتوں کو، اور نہ جانے کیا کیا گندگیوں میں ملوث ہوئے. مگر میرے اللہ، آپ کی شان رحیمی اور شان قریبی کا واسطہ آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج سن لیجیے میرے اللہ، آج سن لیجیے اللہ، آج قبول فرما لیجیے، آج قبول فرما لیجیے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کے یہ بندے اور بندیاں حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، اے اللہ حاضر ہیں، اقرار کر رہے ہیں اللہ، اپنا حق نہیں مانگ رہے، اپنی محتاجی کی دہائی دے رہے ہیں. ہم فقیر ہیں اور آپ داتا ہیں. دھوپ میں دوپہر کے وقت میں اتنی بڑی تعداد میں بھکاری کسی کے دروازے پر جائیں، کون خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ اے اللہ، اللہ، آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ داتاؤں کے داتا ہیں. ہم میں سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے گا، ہم میں سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے گا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، محبت کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھ لیجیے، کرم کی نگاہ سے ایک بار ہم پر نظر ڈال دیجیے اللہ. اے اللہ، ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے جواب ملے گا کہ بدبختو، میری محبت کی نگاہ کی تم کو ہمت کیسے پڑ رہی ہے؟ میری محبت کی نگاہ تو پڑا کرتی تھی ابوبکر اور عمر پر، عثمان اور علی اور حسن اور حسین پر، بلال پر اور خباب پر، سمیہ اور خدیجہ اور فاطمہ پر، زینب اور کلثوم پر. اے اللہ، اللہ، آپ نے اگر یہ کہا اور آپ نے اگر یہ بھی کہہ دیا کہ تم جیسوں کو تو مجھ میری غصے کی نگاہ پڑے گی، غیر و قہر و جلال کی نگاہ پڑے گی، تو بار الہ ہم سے بھی عرض کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، مگر اتنا بتا دیجئے کہ بھئی جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگیں؟ اے اللہ، بندے اور بندیاں آپ کے ہمارے سوا، اے اللہ، ہمارے سوا آپ کے بندے اور بندیاں بہت تھے، بہت ہیں اور بہت اور بھی ہوں گے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی اور ہوگا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ننھے منھے معصوم بچوں کی اور بچیوں کی آمین کو قبول فرما. اے اللہ، اے اللہ، کوئی تو ہوگا اس محفل میں جس پر آپ کی نظر کرم ہوگی، جہاں علماء بھی ہیں، حفاظ قرآن بھی ہیں، اے اللہ، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی سفید داڑھی والا دعا میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ بوڑھا مانگ رہا ہے، میں کیسے خالی ہاتھ واپس کر دوں. اے اللہ، کسی کے بھی آمین کی تو خیر، ہم سب کا بیڑا پار لگا لیجیے، ہم سب کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اے اللہ، ہم نے سنا ہے اور اللہ کے بعض علاقوں میں اتنے سخی دکاندار ہیں، اتنے سخی لوگ کہ ان کی دکان پر کوئی غریب بندہ اپاہج معذور چلا گیا اور اس نے بیچارے نے کوئی کھوٹا سکہ دیا اور یہ کہا کہ اس کے بدلے 2 روٹی دے دو. دکاندار نے دیکھ لیا کہ سکہ کھوٹا ہے، مگر یہ سوچ کر رکھ لیا اور اس کے بدلے روٹی دے دی کہ اگر اس سے کھوٹا سکہ واپس کر دیا اور اصلی سکہ مانگ لیا تو وہ غریب بھوکا سو جائے گا، اس کے پاس ہے ہی نہیں اصلی سکہ، وہ کہاں سے دے گا. اے اللہ، اگر آپ کے بندوں میں ایسے ہمدرد اور سخی ہو سکتے ہیں
کہ اللہ آپ کتنے سخی، آپ کتنے کریم ہوں گے. اے اللہ ہمارے چھوٹے ایمان ہی کو قبول کر کے اس کے بدلے جنت دے دیجیے گا. ہماری کھوٹی نمازیں، ہمارے کھوٹے اعمال، ہمارے کھوٹا دین، اسی کو قبول کر لیجیے گا. اگر آپ نے معاف کر دیا اور اصلی سکہ مانگ لیا تو آپ کی ذات عالی کی قسم ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا. ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں گے میرے اللہ، ہم کہاں سے دیں گے. اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے تمام بچوں اور بچیوں کو قبول فرما، ان کی حفاظت کے فیصلے فرما، یہاں پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، اس کا انتظام دیکھنے والوں کو کامیاب فرما. اور اللہ اس ادارے کو قائم کرنے والے بزرگ جن کو قائم کیے ہوئے 100 سال بھی ہو چکے اور اب آپ کے حضور میں پہنچے ہوئے بھی ان کو عرصہ ہو گیا، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما. جو نیکیاں یہاں پر وجود میں آئیں، آ رہی ہیں یا آئیں گی، ان سب کا ثواب ان کو پہنچا، ان سب کا ثواب ان کو پہنچا. اور اللہ اس امانت کو سنبھالے رکھنے کی توفیق عطا فرما. فیض کو جاری رکھ، فیض کو جاری رکھ، اور بہتر تربیت کا انتظام فرما، اور بہتر تعلیم کا انتظام فرما. یہاں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو صاحب کردار بنا، صاحب نگاہ بنا، صاحب نظر بنا. اے اللہ ان کو مروبیت سے بچا، ان کو احساس کمتری سے بچا، ان کو علمانہ ذہنیت سے بچا. اے اللہ جن لوگوں نے اس کے انتظام میں بھاگ دوڑ کی، مدد کی، تعاون کیا، فکر کی، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. ان بھائیوں نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر اللہ گنہگار عرض کرنے والوں کی گفتگویں سنی، ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور اے اللہ اس خطاکار، گنہگار، بیمار، مسافر کی مغفرت کا فیصلہ فرما، مغفرت کا فیصلہ فرما، مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرما، ہمیں تقویٰ نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، سجدوں کی حلاوت نصیب فرما، نماز کی مٹھاس نصیب فرما، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما. جب تک دنیا میں زندہ ہیں اے اللہ ایمان کے ساتھ، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جب وقت مقرر آئے تو ایمان کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اٹھا لیجیے گا، ایمان کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے گا. اور صرف اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے گا. اے اللہ ایک آخری التجا اور ہے، ایک آخری درخواست اور ہے، ایک آخری التجا اور ہے، ایک آخری التجا اور ہے. ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر، ہم میں سے ایک ایک کے نام لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عزت پر میرے ماں باپ کی عزتیں قربان، میری نفس پر میری جان قربان. اے اللہ ان پر ہم سب گنہگاروں کا نام لے کر ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ و صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ان پر اور ان کی ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیونکہ حضرت مولانا کی صحت وہ ٹھیک نہیں ہے، مستقل کمر میں تکلیف رہتی ہے، اس لیے مسافہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. مسافے کا شرف حاصل کرے، لیکن چونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت مولانا کو معاف کروا چکے ہوں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے یقین ہے، تو اس لیے مسافہ کرنے کی جو ہے وہ نہ کریں، زحمت رہ دیں. اس کے علاوہ آج شام کو دوڑا میں حضرت مولانا کا پروگرام ہے اور کل بدرواہ میں، اس لیے جو آپ وہاں آنا چاہیں تو وہاں تشریف لا